ثمین دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ دوحہ میں اس وقت شب کے ٹھیک 7:30 بجے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اردو ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ عبید طاہر سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت کیجیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیاں۔ قطر میں آج 19 اپریل 2020 کو کورونا کے 440 نئے کیس رجسٹر کیے گئے ہیں۔ ہیلتھ منسٹری وائرس کو کنٹرول کرنے کے لیے انتھک کوششیں کر رہی ہے۔ سنائیہ کے لاک ڈاؤن ایریے میں ورکرز کی سپورٹ کے لیے مزید اقدامات۔ وزارت داخلہ نے میڈیا اور کمیونٹی لیڈرز کو علاقے کی فیلڈ وزٹ کروائی ہے۔ اور کورونا وائرس کے حوالے سے امریکہ اور چین کے درمیان محاذ آرائی، جبکہ عالمی سطح پر اموات میں اضافہ ہوا ہے۔ اور اب پیش خدمت ہے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ آج 19 اپریل 2020 کو قطر میں کورونا کے 440 کیس رجسٹر کیے گئے ہیں، جن میں اکثریت ان ورکرز کی ہے جن کو احتیاطاً پہلے ہی کوارنٹین کر دیا گیا تھا، کیونکہ یہ افراد کنفرمڈ پیشنٹس کے ساتھ رہے تھے۔ چند کیس ایسے بھی ہیں جن کے کسی فیملی ممبر کو یہ بیماری تھی۔ سبھی افراد کو آئسولیٹ کر دیا گیا ہے اور ان کو میڈیکل کیئر دی جا رہی ہے۔ اسی طرح آج مزید 8 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں اور اس طرح ریکور ہونے والے افراد کی تعداد 518 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے واضح کیا کہ حالیہ دنوں میں مریضوں میں اضافے کا سبب یہ ہے کہ یہ وائرس اس وقت پیک پر ہے اور چند دنوں تک یہ صورتحال رہے گی، جس کے بعد بتدریج بہتر ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ ایک سبب یہ بھی ہے کہ میڈیکل اسٹاف وائرس کی چین کا پیچھا کر رہا ہے اور تلاش کا دائرہ بڑھا دیا گیا ہے اور سابقہ مریضوں سے ملنے جلنے والے تمام افراد کا پیشگی ٹیسٹ کیا جا رہا ہے۔ اس اسٹریٹجی کے نتیجے میں وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے میں بڑی حد تک مدد ملی ہے۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو کنٹرول کرنے اور مریضوں کا بہتر سے بہتر علاج کرنے کے لیے ملک گیر سطح پر زبردست کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ایچ ایم سی کے زیر نگرانی وبائی امراض کے سینٹر میں مریضوں کا پلازما کے ذریعے بھی علاج شروع کیا جا چکا ہے۔ سینٹر کی میڈیکل ڈائریکٹر ڈاکٹر منى المسلمانی نے بتایا کہ اس طریقہ علاج کے اچھے نتائج سامنے آ رہے ہیں اور بعض ایسے مریض جو وینٹیلیٹر پر تھے اب اس پلازما علاج کے بعد ان کو اس کی ضرورت نہیں رہی۔ دوائی اور میڈیکل کیئر کے علاوہ وزارت صحت کورونا کے نفسیاتی اثرات کو دور کرنے کے لیے ماہرین کی خدمات لے رہی ہے۔ نفسیاتی سپورٹ کے سینٹر میں سائیکولوجیکل کنسلٹنٹ ڈاکٹر خالد المہندی نے ریڈیو قطر سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ مریضوں کے حوصلے کو بلند رکھا جائے اور ان کی نفسیاتی الجھنوں کو دور کیا جائے، اور نفسیاتی معالجین اس ضرورت کا پورا خیال رکھ رہے ہیں۔ وزارت داخلہ نے سنائیہ کے لاک ڈاؤن ایریے کی صورتحال کو قریب سے دیکھنے اور سمجھنے کے لیے کل 18 اپریل 2020 کو میڈیا اور کمیونٹی لیڈرز کے ایک وفد کو علاقے کا دورہ کروایا۔ اس دورے کے دوران سیکیورٹی اور شعبہ صحت کے ذمہ داران نے وفد کو تازہ ترین حالات سے واقف کرایا۔ وزارت داخلہ میں تعلقات عامہ کے شعبے کے ڈائریکٹر بریگیڈیئر عبداللہ خلیفہ المفتاح، علاقے کے سیکیورٹی کمانڈر لیفٹیننٹ کرنل احمد محمد الغانم اور وزارت صحت کی جانب سے علاقے کے میڈیکل سپروائزر ڈاکٹر خالد عبد النور نے وفد کو تمام تفصیلات فراہم کی۔ ڈاکٹر خالد نے بتایا کہ 150 سے 200 بیڈ پر مشتمل عارضی ایمرجنسی سینٹر آئندہ چند دنوں میں کام کرنا شروع کر دے گا اور اس کے بعد مزید ایک سینٹر لاک ڈاؤن ایریے کی سروس کے لیے بنایا جائے گا۔ اس علاقے میں طبی سہولیات کے علاوہ ورکرز کو کھانے پینے اور صفائی ستھرائی کا سامان مفت تقسیم کیا جا رہا ہے، جبکہ لاک ڈاؤن ایریے میں کھانے پینے کی دکانیں، ریسٹورنٹس اور منی ایکسچینج بھی کھلے ہیں۔
کورونا وائرس کے اس غیر معمولی ماحول میں تمام وزارتیں اور سرکاری ادارے مل کر کام کر رہے ہیں۔ وزارت تجارت و صنعت نے وزارت بلدیات و ماحولیات اور ودام کمپنی کے تعاون سے رمضان شریف کے مبارک مہینے میں بکرے کے گوشت کی قیمتوں کو مزید کم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ نئی قیمتوں پر کل 20 اپریل بروز پیر سے بکرے کا گوشت دستیاب ہوگا۔ اس قومی پہل کے تحت شہریوں کو معقول قیمتوں پر بکرے کا گوشت بیچا جائے گا۔ واضح رہے کہ حکومت نے 500 سے زیادہ روزمرہ کی چیزوں کی قیمتیں پہلے ہی کم کر دی ہیں، جو رمضان کے آخری دن تک لاگو رہیں گی۔ عوام کی صحت و سلامتی کے پیش نظر قطر کی تمام بلدیات کے انسپیکٹرز اپنے اپنے علاقوں میں بالخصوص فوڈ آؤٹلیٹس کا دورہ کر رہے ہیں تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ غذائی اشیاء صحت مند ماحول میں تیار کی جا رہی ہیں اور کام کرنے والے افراد صحت کے اصولوں پر عمل کر رہے ہیں۔ یہ بلدیات تفتیشی دوروں کے علاوہ علاقے کو سینیٹائز بھی کر رہی ہیں۔ قطر ملک کے اندرون اور بیرون ہر دو سطح پر کورونا کا مقابلہ کر رہا ہے اور دنیا کے مختلف ملکوں اور پریشان حال انسانوں کو طبی اور غذائی امداد مہیا کر رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مختلف ملکوں میں پھنسے ہوئے لوگوں کو ان کے وطن بھی پہنچا رہا ہے۔ چین، ایران، فلسطین، اٹلی، لبنان اور کویت کے علاوہ ترکی اور شام کی سرحد پر موجود شامی بے سہارا خاندانوں اور بنگلہ دیش اور لبنان میں موجود ہزاروں پناہ گزین خاندانوں کو کورونا کا مقابلہ کرنے کے لیے طبی اور غذائی امداد پہنچائی جا رہی ہے۔ عالمی سطح پر قطر کے ان انسانیت نواز اقدامات کو سراہا جا رہا ہے اور کئی ملکوں نے اس کی کوششوں کا شکریہ ادا کیا ہے۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر سے سن رہے ہیں۔ کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد عالمی سطح پر بڑھ رہی ہے اور امریکہ اور چین کے درمیان اس حوالے سے زبردست اختلافات سامنے آ رہے ہیں۔ دنیا میں مجموعی طور پر کورونا کے مریضوں کی تعداد 23,50,000 ہو چکی ہے اور مرنے والے 1,61,000 ہیں، جن میں سے 39,000 کا تعلق صرف امریکہ سے ہے، جبکہ صحتیاب ہونے والے افراد کی تعداد تقریباً 6 لاکھ ہے۔ کورونا وائرس کی وجہ سے برطانیہ میں گزشتہ 68 برسوں میں پہلی بار ملکہ الزبتھ کی سالگرہ پر توپوں کی سلامی نہیں دی گئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی ہے کہ اگر یہ بات ثابت ہو گئی کہ چین نے جان بوجھ کر وائرس پھیلایا ہے تو اس کو اس کی سزا دی جائے گی۔ امریکہ کو شک ہے کہ اس وائرس کو چین کے شہر ووہان کی ایک لیبارٹری میں تیار کیا گیا تھا۔ یہ لیبارٹری وبائی امراض کے لیے مخصوص ہے اور اس کے گرد سخت حفاظتی حصار ہے۔ اس لیبارٹری میں دنیا کے خطرناک ترین وائرس پر تجربے کیے جاتے ہیں، جن میں ایبولا وائرس بھی شامل ہے۔ اس لیبارٹری کو فرانس کی مدد سے تقریباً 40 ملین یورو کی لاگت سے تیار کیا گیا تھا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ کسی وبائی مرض کے سامنے آنے پر جلد از جلد اس کا تجزیہ کیا جا سکے۔ اس لیبارٹری میں دنیا کے مختلف طرح کے وائرس کے 1500 سیمپلز موجود ہیں، جو وائرس کا دنیا میں سب سے بڑا ذخیرہ ہے۔ اس طرح کی لیبارٹریز کو B4 کہا جاتا ہے اور ان کی تعداد دنیا میں کم از کم 30 ہے، جن میں سے آدھی امریکہ میں ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ کورونا سے مرنے والوں کی حتمی تعداد کے بارے میں صرف چین تک بات محدود نہیں رہے گی، بلکہ یہ مسئلہ دیگر ملکوں میں بھی ہوگا۔ برطانیہ میں وزیر صحت نے اعتراف کیا ہے کہ عمر رسیدہ افراد کی دیکھ بھال کرنے والے سینٹرز میں مرنے والوں کی اصل تعداد کہیں زیادہ ہے، جبکہ اسپین نے بھی کہا ہے کہ کورونا کیسز کو رجسٹر کرنے کے لیے نئے سسٹم کے اختیار کیے جانے کے بعد سابقہ اعداد و شمار میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ اسی طرح امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا میں ایک اسٹڈی میں کہا گیا ہے کہ سلیکن ویلی میں مریضوں کی تعداد سرکاری طور پر بتائی گئی تعداد سے 50 گنا زیادہ ہے۔ یہی بات افریقی ملکوں کے بارے میں بھی کہی جا رہی ہے۔ اور جرمنی کے وزیر افزائش گرد مولر نے یورپی اتحاد سے اپیل کی ہے کہ وہ مشرق وسطیٰ اور افریقہ کے ملکوں کی مدد کے لیے 50 ارب یورو کی امداد مہیا کرے تاکہ یہ ممالک کووڈ-19 کا مقابلہ کر سکیں۔
آج کا دوسرا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ قطر میں آج 19 اپریل 2020 کو کورونا کے 440 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ شفایاب ہونے والوں کی تعداد 518 ہو گئی ہے۔ صنعیہ کے لاک ڈاؤن ایریے میں ورکرز کی سپورٹ کے لیے مزید اقدامات۔ وزارت داخلہ نے میڈیا اور کمیونٹی لیڈرز کو علاقے کی فیلڈ وزٹ کروائی ہے۔ اور کورونا وائرس کے حوالے سے امریکہ اور چین کے درمیان محاذ آرائی، جبکہ عالمی سطح پر اموات میں اضافہ ہوا ہے۔ اردو ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا اور آخری بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمارا اگلا نشریہ کل صبح ٹھیک 10:30 بجے پیش کیا جائے گا۔ آج کے اس بلیٹن کو آپ تک پہنچانے میں ہماری تکنیکی معاونت کی ہشام البلوشی نے۔